مجھے بتائیں یہ بات حسین صاحب کہ چلیے پی ڈی ایم 1 کا ایک تجربہ ہو گیا، جس ٹائم پر آپ نے منع کیا تھا کہ یہ تجربہ مت کیجئے گا، اس کے اندر پرابلم ہی ہوگی، پی ایم ایل این کے لیے نقصان ہوگا، لیکن پی ڈی ایم 1 کا تجربہ ہوا، 16 ماہ کی ہم نے حکومت دیکھی، پاپولیرٹی کا گراف نیچے گر گیا، پی ڈی ایم 2 آ گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں اس وقت مینڈیٹ جو جیتے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں ہے، جو ہارے ہوئے ہیں وہ سڑکوں پہ۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہار جاتے تھے وہ گھروں میں ہوتے تھے اور جیتے ہوئے مبارکبادیں لے رہے ہوتے تھے اور وہ سڑکوں پہ ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب ان الیکشن کے اوپر بہت سیریس ریزرویشن ہے تمام سیاسی جماعتوں کی۔ میں صرف ایم کیو ایم کی بات آپ کو بتا دوں کہ ان کی دو جو ٹیپ ابھی آئی منظر عام پہ، ان کے گورنر اور ایک ان کے ایم این اے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ 50 سے 60% ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا 100% ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اچکزئی صاحب کی تقریر سن لیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سن لیں بات، آپ پی ٹی آئی کی بات سن لیں، آپ ایون مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی باتیں سن لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کا بڑے سیریس کوسچن، اگر اس سوال کو پہلے ایڈریس نہیں کرتے، وہ یہ ایڈریس جو ٹرائیبیونل بنائے یہ نہیں کر سکیں گے۔ I'm sorry, ہم کریں گے شارٹ، لیکن سینیٹر صاحب اگر کسی ایک جماعت کو پراپر میجورٹی مل جاتی یا دے دی جاتی تو پھر تو یہ بات نہ کرتی نا وہ والی جماعت۔ یہ ساری جماعتیں اس لیے بات تو نہیں کر رہی کہ ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی، وہ چاہ رہے تھے کہ پورا کیک ان کے ہاتھ میں آئے، ایک کیک کا سلائس نہیں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک جماعت تو کہتی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے ہم بیٹھے اور ہم جیتے۔ اگر آپ اس طرح کے الیکشن کے اوپر، وہ یہ الیکشن جو تھا یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ویسے بھی جو الیکشن ہوئے ان کی بڑی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی، لیکن جتنے سیریس کوسچن اس الیکشن نے اٹھائے یا کسی اور الیکشن 2018 سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، کیونکہ اس وقت پولنگ اسٹیشن پہ جو پریزائڈنگ افسر نے ریزلٹ اناؤنس کیا تھا وہی ریزلٹ کاؤنٹ پیش تھا۔ یہ تو رات کو وہ کہہ رہے ہیں ایلیگیشن ہے کہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بڑا ضرورت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی کہ ہم نے حکومت بنانے سے پہلے جی یہاں کوئی ایک ٹرائیبیونل بننا چاہیے، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جائیں، کمیشن بننا چاہیے، ودن اے ویک اس پہ فیصلہ ہو۔ وہ پارٹی تب کہتی ہے عباس صاحب جب وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، جب گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے تب وہ یہ بات نہیں کرتی۔ لیکن ایسی حکومت جب آپ لیں گے اور وہ حکومت میں آپ کے پاس سپیس بھی کم ہوگا، پھر آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ منسٹر کہاں سے لگیں گے اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم نے کون کون سے لوگوں سے کام لینا ہے، کون لگا رہے ہیں منسٹر، کون حکومت کرے گا، کون لگا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ابھی کچھ لوگوں نے ابھی منتخب ہونا ہے تو سینیٹر منتخب ہوں گے تو وہ آ کے انٹیریئر منسٹر لگیں گے۔ اگر ایسی خبریں ہیں کسی نے سینیٹر منتخب ہونا ہے تو اس نے چیئرمین سینٹ بننا ہے، کسی آدمی نے فائنانس منسٹر بننا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو سی ایم کیئر ٹیکر سی ایم رہے ہیں، تو آپ کو ان کے آنے پہ کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ کام کر کے دکھایا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے جو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ڈیلیور ہو سکے گا، وہ سپیس کم پڑ جائے گا، وہ سپیس کم اس لیے پڑ جائے گا کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کرنے کے لیے، اور پھر جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ ابھی تو 2-3 ہفتے ہیں، 1 مہینہ 6 مہینے شاید گزر جائیں گے، پھر سب ابھی پہلے کیک بانٹنے کے لیے لگے رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ عہدے دیں۔ ابھی بھی کچھ منسٹریوں پہ خفا ہوں گے، آپ دیکھنا یہ منسٹری کیبنٹ اس لیے بھی نہیں بن رہی کہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے تو آگے چل کر۔ اچھا بس آپ مجھے بتائیں پھر کتنے عرصے تک چل رہی ہے حکومت آپ کی نظر میں؟ لیکن مجھے عرصے کا تو نہیں پتا، میں ڈیٹ نہیں دے سکتا، لیکن بہت خوفناک صورتحال ہے، بہت مشکلات 5 سال مکمل کرے گی نہیں کرے گی؟ میرا بہت مشکل مجھے۔ ویسے عجیب سی بات ہے، حکومت ابھی پراپرلی بنی نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 سال مکمل ہوں گے لیکن صورتحال ہے ملک کی کہ ہم ایسے کوسچن اس لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلی ہسٹری موجود ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو حکومتیں بنی تھی اس طرح کی بنتی ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے چلنا، لیکن ہماری دعا ہے کہ کوئی بہت بہتری آئے اس ملک کے لیے، ہماری دعا ہے کہ کوئی حکومت آ کے یہاں بہتری کر سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چلنا چاہیے، لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح چیزیں آگے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے زیادہ بہت بڑا معاشی بحران ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے بعد جانا ہے، ان کی کنڈیشن آپ نے ماننی ہے، مہنگائی کا طوفان آنا ہے، لوگ پہلے سے مہنگائی سے اتنے تنگ ہیں، کس طرح آپ یہ باتیں جسٹیفائی کریں؟ میں آپ کو بڑے عرصے سے جانتی ہوں، آج آپ ذرا پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں میں بالکل پریشان نہیں ہوں، میں اس پریشانی اس لحاظ سے تو ہے کہ ملکی جو نظام ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح چیزیں جا رہی ہیں، جس طرح ہم آوازیں سن رہے ہیں، ہماری زندگی میں خواہش نہیں تھی کہ پاکستان کے ہر ادارے کے متعلق لوگ باتیں کریں، پاکستان کا کوئی ادارہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہ جائے۔ ہمیں یہ نہیں تھا کہ ایک ادارہ الیکشن کمیشن بنایا جائے تو کم از کم وہ اپنے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر نہ کر سکے، حکومت بنے تو اس طرح کمپرومائز۔ ریزرو سیٹوں کی بھی بات کر لیتے ہیں حسین صاحب،
ریزرو سیٹوں کے اوپر اب ایشو بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے سنی اتحاد کونسل گئی ہوئی ہے ای سی پی, معاملات گڑبڑ ہی ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ آیا, فیصلے کے بعد فیصلہ آبویسلی ان کے اگینسٹ آیا, پھر اوتھ لے لیا گیا, ریزرو سیٹیں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, باقیوں کو بانٹ دی گئی. اب سنی اتحاد کونسل کہتی ہے کہ وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی وہ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کا کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں اور فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو یہ ریزرو سیٹ اس لیے رکھی تھی کہ تمام خواتین جو ہیں پاکستان کی, تمام سیاسی جماعتوں سے یا وابستگی رکھتی ہیں یا مختلف صوبوں سے وابستگی رکھتی ہیں, ان کو حق ہو کہ وہ صوبائی اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی میں جا سکیں. اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیٹیں تقسیم کر لیں گے کہ جو پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لے گی, اس کا مطلب تھا کہ وہ پارٹی زیادہ پاپولر ہوگی, اور جتنی وہ سیٹیں لے گی اس کی تناسب سے اسے سیٹیں تقسیم کر دی تھی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ, یا اس وقت ان کو اگر کاش سپریم کورٹ یہ کام نہ کرتی, ان کا نشان نہ لیتی, تو یہ معاملہ شاید کنٹروورسی پیدا ہی نہ ہوتی. اور سپریم کورٹ کہتی تھی جاؤ آپ انتخاب لڑے, اس کے بعد دیکھیں گے. چونکہ ان کا جب نشان لے لیا گیا, وہ مختلف نشانوں پہ الیکشن لڑے, وہ سارے ایم این اے جو تھے انہیں تحریک انصاف بیک کر رہی تھی, ان کے بیک. میں ان کے خلاف خود الیکشن لڑا ہوں پی ٹی آئی کے خلاف. وہ جو ایم این اے جیتے انہیں آپ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہیں جانا تھا کسی جماعت میں, وہ ایک جماعت میں چلے گی, یہ سیٹیں ان کا حق تھا, یہ کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی تھی. آپ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اتنی بڑی جو جماعت ہے یا اس کے اتنے بڑے ایم این اے جیتے ہیں, ان کی خواتین کو آپ محروم کر دیں اور آپ باقی سیٹیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دیں؟ کسی طور پہ بھی نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق. آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس شاید 21 یا 22 ایم پی اے, اور ان کو 27 ریزرو سیٹیں آپ دیتے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ انٹرسٹنگ. لہٰذا یہ ان کا حق تھا, ان کو ملنا چاہیے تھا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لسٹ تھی یا نہیں تھی, ان کی لسٹ انہیں ٹائم پہ ٹیکنیکلٹیز نہیں پوری ہو رہی. دیکھیں, آپ نے ملک آگے جب لے کے جانا ہے, آپ نے ملک آگے لے کے جانا تھا, تو یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ آگے اتنی بڑی کنٹروورسی پیدا کی گئی تھی, اس کنٹروورسی کو ایسا نہ پیدا کرتے ہیں, ان کو سیٹیں ان کی دیں, سالو کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیٹیں انہیں سپریم کورٹ سے ملنی چاہیے, ان کی ملیں گی, ان کا حق ہے. اور اگر یہ دوسری جماعتوں کو دیں گے تو پھر تو نہ یہ آئینی کام ہے. لیکن یہاں کئی جماعتوں کو مل گئی بائی دی وے, یہ تو کئی دیکھنا, یہاں اسپیکر صاحب نے اوتھ لے لیا. میری نظر میں اگر پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے کیا ہوا تھا, وہ تو پشاور کی ڈومین تھی. نہیں وہ اسلام آباد میں کیا کہ جو پنجاب خیبر پختونخوا کے جو لوگ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ان کی ڈومین پشاور کی ہے, وہ فیڈرل میں کدھر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو میرا ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن اگر انہوں نے واقعی سپریم کورٹ کو روکا تھا اگر فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ نہ لیں قومی اسمبلی میں, تو آپ کورٹ کا احترام کریں گے. وہی اسی طرح کی اسمبلیاں تھیں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. تو دیکھیں یہاں کی اسمبلیاں ریزولوشن پاس کرنا شروع ہوگی. کبھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک یہاں اسمبلی اس کے ریزولوشن پاس کر دے, اور وہ آئینی کام تھا, دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ غیر آئینی کام کرے کہ آپ الیکشن ٹائم پہ نہ کروائیں. جن پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آئین کا تحفظ کرنے کا, وہ اگر کہہ کریں کہ آئین پہ عمل نہ کرے تو کتنے دکھ کی بات ہے. تو یہ بھی اس طرح وی ہیڈ ناٹ سین اٹ, لیکن اب ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ.